السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و رسولنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو سحری کے وقت روزہ کی نیت کے طور پر ایک دعا پڑھی جاتی ہے جسے روزہ کی نیت کہتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اور اسی طرح افطاری کے وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو ان دونوں دعاؤں کی کیا حیثیت ہے؟ جہاں تک بات ہے سحری کے وقت اس دعا کی یا اس نیت کی، جو ہمارے ہاں یہ مشہور اور معروف ہے اور لوگ پڑھتے ہیں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے ناقص علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی دعا ثابت نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ ہو، نماز ہو، وضو ہو، یہ جو عبادات ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظوں کے ساتھ نیت کرنا ثابت نہیں۔ لفظوں میں اظہار فقط حج اور عمرے میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے حج اور عمرے کے موقع پر لفظوں میں اظہار کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ نماز سے پہلے جیسا کہ کہا جاتا ہے 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، یہ والی نیت اور یہ جو روزہ رکھتے وقت نیت کی جاتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے ایسا کچھ منقول ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کے اندر دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ من عامل عملا لیس علیہ عملنا وفی الروایہ امرنا فہو رد۔ اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ میرا حکم یا میرا عمل نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے بارے میں کوئی ایسا کام نکال کر اس میں داخل کر دیا جو اس میں سے نہیں ہے، یعنی عبادت کی غرض سے، ثواب کی غرض سے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ تو اس لیے اس دعا کی یعنی سحری کے وقت جو پڑھی جاتی ہے اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ البتہ جو دعا افطاری کے وقت پڑھی جاتی ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ حدیث شریف کی بعض کتابوں کے اندر موجود ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس پر بعض علماء نے اس کی سند پر کلام کیا ہے اور چند علماء نے اسے حسن درجے کی روایت شمار کیا ہے، لہٰذا اگر یہ پڑھ لی جاتی ہے تو انشاءاللہ اس میں حرج نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں بالکل صحیح سند کے ساتھ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افطاری کے وقت ثابت ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یاد کی جائے اور وہی پڑھی جائے۔ اور وہ دعا یہ ہے ذہب الظمآء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عملی نمونہ بناتے ہوئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اسے وہی کام کرنا چاہیے جو جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ثابت ہے۔ تو آپ نے یہ دعا پڑھی ہے ذهب الظمآء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اسے یاد کیا جائے اور افطاری کے وقت یہ پڑھی جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی افطاری کے وقت دعا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔